ملک اندلس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ آدھی رات کے بعد بھکاری کا بھیس بدل کر ملک کے مختلف علاقوں میں جاتا اور وہاں لوگوں کی مشکلات جاننے کی کوشش کرتا، اور اگلے دن ان ضرورت مندوں کو اپنے دربار میں بلاتا اور ان کی ضروریات سے زیادہ عطا کرتا۔ بادشاہ کے شاہی خزانے میں بہت ساری دیگیں تھیں جو اشرفیوں سے بھری پڑی تھیں۔ ان میں ایک ایسی دیگ تھی جس سے بادشاہ جتنا بھی خزانہ ضرورت مندوں کو دیتا، وہ اس سے اگلے دن پھر اتنی ہی بھری ہوئی ہوتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے دیکھا کہ ایک اندھا فقیر اپنے آپ کو کوڑے مار رہا ہے اور یہ الفاظ دہرا رہا ہے کہ میں ذلیل ہوں، مجھے سزا دو، میں ذلیل ہوں، مجھے سزا دو، مجھے سزا دو، میں ذلیل ہوں، مجھے سزا دو۔ بادشاہ جو خود بھکاری کے بھیس میں تھا بہت حیران ہوا۔ وہ فقیر کے پاس گیا اور پوچھا کہ وہ کیوں اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے۔ وہ کچھ نہ بولا۔ وہ ہر آنے جانے والے کو بلاتا اور سزا دینے پر مجبور کرتا۔ بادشاہ نے اگلے دن سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی میں فلاں جگہ ایک اندھا فقیر ہے، اسے پیش کیا جائے۔ کچھ ہی دیر کے بعد فقیر حاضر ہوا۔ بادشاہ نے پھر وہی بات پوچھی کہ وہ اپنے آپ کو کیوں سزا دے رہا تھا۔ فقیر نے کچھ نہ بتایا۔ بادشاہ کے اصرار پر فقیر نے اپنی کہانی بیان کی۔ فقیر نے کہا، آج سے 10 برس پہلے میں اپنے علاقے کا سب سے بڑا تاجر تھا۔ شہر کے رئیس لوگوں میں میرا شمار تھا۔ ایک دفعہ تجارت کے غرض سے سامان سے بھرے اونٹ لے کر نکلا۔ میرا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں ہر شے کی قلت تھی۔ اناج بہت کم مقدار میں موجود تھا، پانی نہ ہونے کے برابر تھا، کئی لوگ کئی دنوں سے پیاسے تھے۔ وہ بستی ایک صحرا نما تھی جہاں لوگ تو موجود تھے لیکن سہولتیں موجود نہ تھیں۔ راستے میں مجھے ایک بزرگ ملا۔ وہ تڑپ رہا تھا، اس کے ہونٹ کچھ کھو چکے تھے، وہ بہت زیادہ پیاسا تھا۔ مجھے اس بزرگ پر ترس آیا۔ میں نے اسے اپنے مشکیزے سے پانی پلایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے ہوش آ گیا۔ اس نے مہربانی کے عوض ایک طلسمی انگوٹھی دکھائی اور کہا، اگر اس انگوٹھی کو چوم کر دائیں آنکھ سے لگائیں تو زمین میں چھپے ہوئے خزانے نظر آنے لگیں گے، اور دوسری خاص بات یہ کہ اگر اس انگوٹھی کو اپنے ان جواہرات میں رکھے جس سے غریبوں ضرورت مندوں کی مدد کی جائے تو وہ جواہرات کبھی کم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھتے جائیں گے۔ میں نے بزرگ سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس نے بتایا وہ اس صحرا نما بستی میں اللہ پر توکل کر کے پانی کی نہر کھدوانے کے لیے نکلا ہے، جس کے لیے مجھے بہت سارا مال چاہیے۔ میں اسی کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تم نے میری اتنی مدد کی، میں یہ انگوٹھی تمہیں دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے بزرگ سے شرط پوچھی تو اس نے کہا، جتنا خزانہ ملے اس میں سے آدھا حصہ میرا ہوگا۔ میں بہت لالچی تھا۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ جتنا خزانہ ملا اس کا آدھا تمہارا یعنی بزرگ کا ہوگا۔ بزرگ نے مجھے سختی سے منع کیا کہ اس طلسمی انگوٹھی کو اپنی بائیں آنکھ میں ہرگز نہ لگانا ورنہ اندھے ہو جاؤ گے۔ میں نے انگوٹھی کو چوم کر اپنی دائیں آنکھ میں لگایا۔
واقعی مجھے زمین میں چھپے خزانے نظر آنے لگے۔ میں نے اونٹوں سے سامان اتار کر بستی والوں کو دے دیا اور خود خزانہ ڈھونڈنے کے لیے کھدائی شروع کر دی۔ چند ہی دنوں میں سارے اونٹ خزانے سے بھر گئے۔ فقیر نے مجھ سے اپنا حصہ مانگا تو میں نے دینے سے انکار کر دیا۔ وہ مجھ سے الجھنے لگا تو میں نے اسے قتل کر دیا اور سارا خزانہ لے کر گھر آ گیا۔ گھر میں سب کو خزانے کی خبر دی اور بزرگ کا واقعہ سنایا تو وہ بہت خوش ہوئے، لیکن میں نے قتل والی بات چھپائے رکھی۔ ہوس پرستی بدکاری میں اپنا خزانہ خرچ کرنے لگا۔ جو تھوڑا بہت مال بچا وہ میں نے جوئے میں اڑا دیا۔ انگوٹھی بھی اس مال میں تھی، لہٰذا وہ انگوٹھی بھی اس کے پاس چلی گئی۔ جب مجھے انگوٹھی کا خیال آیا تو میں فوراً جواری کے پاس پہنچا اور انگوٹھی واپس مانگی۔ اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے بہت منت کی کہ مجھے وہ انگوٹھی واپس کر دے۔ آخر وہ انگوٹھی واپس کرنے کو راضی ہو گیا اور میں انگوٹھی واپس لے آیا۔ میں نے اس طلسمی انگوٹھی کو چوم کر اپنی دائیں آنکھ پر لگایا اور مجھے خزانے نظر آنے لگے۔ میرے ذہن میں آیا کہ اگر دائیں آنکھ میں لگانے سے خزانے نظر آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بائیں آنکھ میں لگانے سے اس خزانے سے زیادہ جواہرات ملیں۔ میں نے انگوٹھی چوم کر جیسے ہی بائیں آنکھ پر لگائی میری بینائی چلی گئی۔ میں بہت تڑپا لیکن کسی نے میری بات نہ سنی۔ اس دن سے لے کر میں اپنے آپ کو سزا دے رہا ہوں تاکہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو سکے۔ بادشاہ کو فقیر کی داستان سن کر بہت افسوس ہوا۔ بادشاہ کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس طلسمی انگوٹھی کی وجہ سے شاہی خزانے کے جواہرات میں اضافہ ہو جائے۔ بادشاہ ایک دم چونک گیا اور فقیر سے انگوٹھی کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ انگوٹھی کہاں ہے۔ فقیر نے کہا، ایک رات میں سو رہا تھا کہ وہی بزرگ میرے خواب میں آئے۔ میں نے اس بزرگ سے معافی مانگی اور طلسمی انگوٹھی ان بزرگ کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ انگوٹھی ملک کے سب سے بڑے سخی اور رحم دل شخص کو دینا۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ انگوٹھی میرے پاس موجود نہ تھی۔ بادشاہ فوراً شاہی خزانے میں گیا اور وہ دیکھی، واقعی اس میں وہ انگوٹھی موجود تھی۔ بادشاہ نے وہ انگوٹھی ہاتھ میں پکڑی، اس کی بینائی واپس آ گئی۔ فقیر نے اپنی گناہوں کی خدا سے معافی مانگی۔ فقیر نے اس انگوٹھی سے بہت سارا خزانہ اکٹھا کیا اور اس خزانے سے صحرا نما بستی میں پانی کی نہر کھدوائی اور وہاں کے لوگ خوشحال کی زندگی بسر کرنے لگے۔ نیکی کا صلہ ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت نیک اور انصاف پسند تھا۔ وہ اپنی رعایا کو خوشحال دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے ملک تیزی سے ترقی کی منازل طے کر رہا تھا۔ ملک کی رعایا بھی اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ ان سب چیزوں کے باوجود بادشاہ اولاد جیسی نعمت کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتا تھا۔ بادشاہ دن رات عبادت میں مشغول رہتا اور اولاد کے لیے دعا کرتا۔ آخر کار اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور بادشاہ کو ایک خوبصورت سی بیٹی عطا کی۔ اس کی پیدائش پر بادشاہ بہت خوش ہوا اور پورے ملک میں جشن منانے کا اعلان کر دیا۔ یوں ہی دن ہنسی خوشی گزر رہے تھے کہ اچانک ملکہ وفات پا گئی۔
کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ بادشاہ شہزادی کو بہت پیار کرتا تھا، لیکن نئی ملکہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کو کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کی دعوت پر جانا پڑا۔ ملکہ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑکی کو ملک بدر کر دیا۔ دوسری طرف ایک جادوگر، جس کو بادشاہ نے اس کے غلط کام کی وجہ سے ملک سے نکال دیا تھا، موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح شہزادی کو قتل کر کے اپنی جادوئی عمل مکمل کر سکے اور بادشاہ سے بدلہ بھی لے سکے۔ جب جادوگر کو شہزادی کے ملک بدر ہونے کی خبر ملی تو اس نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ آخر کار جادوگر کو شہزادی ایک جگہ مل گئی۔ جادوگر شہزادی کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا تو وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ شہزادی نے اللہ کا نام لے کر اپنی حفاظت کی دعا کی اور ایک سمت کو بھاگنے لگی۔ آخر کار شہزادی جادوگر سے بہت آگے نکل کر ایک جنگل میں پہنچ گئی۔ اچانک وہاں اس نے ایک بزرگ کو دیکھا جو عبادت میں مصروف تھا۔ اسی جگہ ان کے قریب ایک بہت ہی زہریلا سانپ انہیں ڈسنے کی غرض سے اپنا پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ شہزادی نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر سانپ کے سر پر دے مارا، جس سے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ بزرگ نے جب عبادت ختم کی تو یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور انہوں نے شہزادی کو بہت سی دعاؤں کے ساتھ ایک بوتل اور خچر تحفے میں دیا اور کہا، جب بھی تمہیں کوئی خطرہ ہو تو اس بوتل کو کھول دینا۔ شہزادی یہ دونوں چیزیں لے کر وہاں سے چل پڑی۔ ادھر جادوگر شہزادی کو تلاش کرتا ہوا پھر اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ شہزادی کو پکڑنے ہی والا تھا کہ اچانک شہزادی نے بوتل کا منہ کھول دیا۔ منہ کھلتی ہی تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی جو شہزادی اور خچر کو اڑا کر بہت دور لے گئی۔ چلتے چلتے شہزادی بہت تھک گئی تھی اور رات زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی۔ خچر نے شہزادی کی پریشانی بھانپ لی۔ اس نے شہزادی سے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری پیٹھ پر ایک خنجر لٹکا ہوا ہے، آپ اس کے ذریعے مجھے ذبح کریں، میری کھال اور سر کا بستر بنائیں اور میرے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے چاروں طرف بکھیر دیں۔ شہزادی نے ایسا ہی کیا اور اللہ سے دعا کر کے سو گئی۔ صبح جب شہزادی سو کر اٹھی تو اس نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے محل میں پایا۔ وہ بہت حیران ہوئی اور ایک کنیز سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے۔ کنیز نے شہزادی کو بتایا کہ یہ محل اسی کا ہے۔ یوں شہزادی نے اپنی ایک نئی ریاست بنائی جس میں ہر طرف امن، سلامتی اور خوشحالی تھی۔ عزیز دوستوں، اگر آپ کو یہ قصے پسند آئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے اور منفرد قصے اور کہانیاں پیش کر سکوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کے حامی اور ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔